پرانے اسکول کی گھنٹی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے قصبے نورپور سے۔ یہاں ایک پرانا اسکول تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں گھنٹی خود بخود بجتی ہے۔ اسکول کو بند کرتے ہوئے 25 سال گزر چکے تھے، کیونکہ ایک رات آگ لگنے سے وہاں 20 بچوں اور ایک استانی کی موت ہو گئی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ کبھی معلوم نہیں ہو سکی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ استانی، جس کا نام مریم تھا، اب بھی ہر رات اپنے بچوں کو حاضری لگواتی ہے۔ قصبے کے لوگ سورج غروب ہونے کے بعد اس طرف نہیں جاتے تھے، لیکن ایک دن ایک نوجوان یوٹیوبر عدیل، جو ہارر ویڈیوز بناتا تھا، اس کہانی کو چیلنج سمجھ کر وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدیل کہتا ہے کہ اگر یہ سب سچ ہے تو آج رات ہم اس گھنٹی کی ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھائیں گے۔ عدیل کے ساتھ اس کے دوست فرحان اور سارہ بھی تھے۔ تینوں کے پاس کیمرے، ٹارچ اور ایک ڈرون بھی تھا۔ وہ رات کے 11 بجے اسکول کے گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ زنگ آلودہ تھا اور ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، سرد ہوا کے جھونکے نے ان کے چہروں کو چھو لیا۔ عدیل نے مذاق میں کہا، شاید مریم میڈم ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ سارہ نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمارت کے اندر ٹوٹے شیشے، جلے ہوئے بینچ اور دیواروں پر کالے دھبے تھے۔ اچانک کہیں دور سے ٹن ٹن کی آواز آئی۔ وہی گھنٹی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دکھا اور عدیل نے فوراً ریکارڈنگ شروع کر دی۔ آواز کلاس روم نمبر 7 سے آ رہی تھی، وہی کلاس جہاں سے آگ شروع ہوئی تھی۔ جب وہ کمرہ نمبر 7 میں پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر دھول بڑا ماحول تھا۔ دیواروں پر بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ایک کونے میں ایک پرانا بلیک بورڈ اب بھی موجود تھا۔ اس پر لکھا تھا، پیریڈ ختم نہیں ہوا، سب بیٹھے رہو۔ فرحان نے بورڈ پر ہاتھ لگایا تو اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار آواز ان کے کانوں کے اندر گونج رہی تھی۔ عدیل نے کیمرہ گھمایا تو ایک کرسی پر کسی کا سایہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ سارہ نے چینخ ماری، مگر عدیل نے کہا، یہ شاید کوئی دھواں ہے۔ اگلے لمحے وہ سایہ کرسی سے کھڑا ہوا اور ایک بلیک بورڈ پر انگلی سے کچھ لکھنے لگا۔ جب وہ سب قریب گئے تو دیکھا بورڈ پر خون سے لکھا تھا، تم دیر سے آئے ہو۔ سارہ خوف سے لرز گیا۔ اس نے عدیل سے کہا، ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ نارمل نہیں ہے۔ مگر عدیل بضد تھا کہ وہ سچ کو ریکارڈ کرے گا۔ فرحان نے موبائل نکالا تو اس کی اسکرین پر خود عدیل کی ویڈیو چل رہی تھی، مگر وہ ویڈیو میں اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک استانی کھڑی تھی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ عدیل پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے گھنٹی پھر بجی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اب آواز پورے اسکول میں گونج رہی تھی۔ تینوں بھاگنے لگے، مگر ہر کمرے میں ایک ہی جملہ لکھا تھا، کلاس شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ مرکزی ہال میں پہنچے تو دیکھا وہاں ایک میز پر پرانی رجسٹر رکھی ہے۔ عدیل نے رجسٹر کھولا تو اس میں ان تینوں کے نام درج تھے، عدیل، فرحان اور سارہ۔ تاریخ لکھی تھی، آج کی رات۔ سارہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فرحان نے کہا، یہ سب پہلے سے لکھا کیسے ہو سکتا ہے؟ عدیل نے جواب دیا، شاید کسی نے مذاق کیا ہو۔ مگر اسی لمحے دروازہ بند ہو گیا۔ فرش کے نیچے سے بچوں کے کہکے گونجنے لگے۔ روشنی بجھ گئی، صرف ایک لال بلب جلنے لگا۔ اس کی روشنی میں بورڈ پر الفاظ ابھرے، اب سب اپنی اپنی کاپی کھولو۔ عدیل کے ہاتھ میں کیمرہ اب بھی چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر کرسی پر اب کوئی بیٹھا ہے، مگر وہ انسان نہیں، دھواں اور خاک کے بنے جسم تھے۔ ان کے چہرے سیاہ تھے، مگر آنکھیں لال۔ وہ سب ایک ہی آواز میں بولنے لگے، میڈم مریم ناراض ہیں، تم نے ان کی کلاس میں دخل دیا ہے۔ سارہ نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر دروازہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اچانک گھنٹی ایک آخری بار بجی اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے اسکول کے پاس پہنچے تو وہاں عدیل کا کیمرہ پڑا تھا، جو اب بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ اس میں صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ تینوں کسی دھند میں غائب ہو رہے ہیں اور ایک جلتی ہوئی استانی ان کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ پولیس نے اسکول کو سیل کر دیا، مگر رات کو پھر وہی گھنٹی بجی۔ کسی نے بتایا کہ اس دن سے اسکول کے اندر روشنی نظر
آتی ہے اور آواز آتی ہے، حاضری لگاؤ بچوں۔ گاؤں والوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ عدیل کا یوٹیوب چینل اب بھی موجود ہے، مگر جب کوئی اس کی آخری ویڈیو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اسکرین پر صرف ایک پیغام آتا ہے، تم اگلے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انہیں خواب میں ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے بیٹا کتاب کھولو، اور اگلی صبح اس کے فون سے وہ ویڈیو خود بخود غائب ہو جاتی ہے۔ سالوں بعد ایک نیا اسکول اس جگہ کے قریب بنایا گیا۔ بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، مگر پرانے اسکول کی دیوار کے پار اب بھی ایک پرانی گھنٹی لٹکی ہوئی ہے۔ جب کبھی ہوا چلتی ہے وہ ہلکی سی بجتی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہوا نہ ہونے پر بھی وہ بجتی ہے، اور ہر بار جب وہ بجتی ہے کوئی نہ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا غائب۔ لیکن آج بھی کہتے ہیں کہ مریم میڈم ابھی تک اپنی کلاس مکمل نہیں ہونے دیتی۔ ان کا کہنا ہے جب تک آخری بچہ واپس نہ آئے گھنٹی بجتی رہے گی۔ نورپور کا اسکول آج بھی بند ہے، لیکن کچھ نوجوان اب بھی وہاں جا کر ویڈیوز بناتے ہیں، مگر کوئی واپس آ کر اپلوڈ نہیں کرتا، کیونکہ جو وہاں جاتا ہے وہ خود ویڈیو بن جاتا ہے۔